السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ روز شہباز شریف صاحب نے لندن میں خطاب کیا، لندن میں کیا کچھ ہوتا رہا اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ اب وہ امریکہ جا رہے ہیں، امریکہ میں کیا مصروفیات ہوں گی۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر نے افغانستان کو بڑی دھمکی دے دی ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ خواتین وکلا نے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے، کیوں لکھا ہے وہ لیٹر، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں، کچھ مزید خبریں۔ کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ لیکن سب سے پہلے خواتین وکلا یعنی تقریباً 60 کے قریب خواتین وکلا نے خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر جناب واجد گیلانی صاحب کی جانب سے 2 خواتین وکلا سمیت مختلف وکلا کے اوپر درج کروایا گیا جو مقدمہ ہے، جو ان کی مدعیت میں درج ہوا ہے، اس کو وڈرا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس میں ایمان مزاری صاحبہ کے اوپر بھی مقدمہ ہوا ہے اور زینب جنجوعہ صاحبہ پہ بھی مقدمہ ہوا ہے، اور 60 فیمیل لائرز نے یہ اوپن لیٹر لکھا ہے اور ڈیمانڈ کیا ہے واجد گیلانی صاحب سے کہ آپ اپنا یہ مقدمہ واپس لیں، وڈرا کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بڑی افسوسناک چیز ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر جو بڑے ہیں، جن کو وکلا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جو وکلا کے رہنما ہیں، انہوں نے الٹا وکلا کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ اور اس موقع کے اوپر جہاں پہ وکلا اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، اس موقع کے اوپر تو جو وکلا قیادت ہے ان کو تو اپنے جو جونیئر وکلا ہیں ان کے اوپر ایک طرح سے دستے شفقت رکھنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ واجد گیلانی صاحب نے اپنے ہی وکلا کے اوپر یہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کروا دیا ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ خواتین وکلا ان کے اوپر تنقید کر رہی ہیں اور ان سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اپنی FIR کو وڈرا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو بھی میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ واجد گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ میں رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہوں گا، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ حامد خان صاحب نے بھی یہی بات کی تھی، اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی ایک پٹیشن تھی سپریم کورٹ میں، جس کو پچھلے صدر ریاست علی آزاد صاحب نے دائر کیا تھا، اور واجد گیلانی صاحب کو ILF نے PTI نے سپورٹ کیا تھا۔ یہ صدر منتخب ہوئے تھے، لیکن صدر منتخب ہونے کے بعد انہوں نے وہ پٹیشن واپس لے لی تھی۔ اس کے اوپر حامد خان صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ واجد گیلانی صاحب نے میرے سامنے حلف دیا تھا کہ اس معاملے پہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، لیکن پھر چیزیں تبدیل ہو گئی۔ اینی وے آج کی خبر یہ ہے کہ 60 خواتین وکلا نے واجد گیلانی صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا جو مقدمہ ہے وکلا کے خلاف اس کو وڈرا کریں۔ شہباز شریف صاحب گزشتہ روز لندن میں تھے، ایک جگہ پہ انہوں نے عوام سے یا عوامی خطاب بھی کرنا تھا، لیکن نہ کسی کو اندر کیمرہ لے جانے کی اجازت تھی۔ ایون وہاں کے جو صحافی ہیں جو وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں، وہی صحافی جن کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ حالیہ دورے میں ہی اسحاق ڈار صاحب نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور بڑی شرمناک یہ حرکت ہے، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے بات نہیں کی۔ پھر اس کے بعد یہ وزیر اعظم صاحب کا خطاب تھا ایک ہوٹل کے اندر، وہاں پہ کسی کو کیمرہ یا فون اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ صرف PTV کا کیمرہ تھا، اسی نے ریکارڈنگ کرنی ہے، اور پھر وہ خطاب غالباً PTV پہ نشر ہونا تھا، اور اب ہو گیا ہوگا، اب تک میں نے تو نہیں دیکھا۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم گیا ہوا ہے، وہ اپنی عوام کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ، وہاں پہ تو سب کو اجازت ہونی چاہیے، ویڈیوز بھی بنائیں، فون بھی لے کے جائیں، لیکن اس چیز کی اجازت نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب امریکہ گئے تھے تو کتنا بڑا ادھر اجتماع ہوا تھا عوام کا، سب کے پاس کیمراز بھی تھے، سب اس کو ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے۔ تو شہباز شریف صاحب بھی تو ایک عوامی لیڈر ہیں، تو ان کو بھی وہاں پہ اوپن کرنا چاہیے تھا، سب کو اجازت ہونی چاہیے تھی، لیکن ویسا نہیں ہوا۔ اب وہ امریکہ آگے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں وہ عمران خان صاحب سے بھی بڑا جلسہ کریں۔ ویسے آپ امیجن کریں اگر عمران خان صاحب لندن جاتے ہیں، اور لندن میں کتنے لوگ اکٹھے ہوں گے، میرے خیال میں جتنے لاہور میں اکٹھے ہوتے ہیں کم از کم اس کا آدھا بندہ تو ان کا لندن میں بھی اکٹھا ہو جائے گا، اور ویمبلے ارینا میں کو بھی وہ بھر لیں گے اور وہاں پہ بھی وہ بڑا جلسہ کر سکتے ہیں۔ لیکن شاید خود حکومت نے کہا ہو کہ بڑے جلسے پہ بڑا خرچہ آئے گا، اس وجہ سے انہوں نے ایک ہوٹل کے اندر کسی ہال کے اندر اپنا کوئی خطاب وغیرہ کیا، اور اس کی بھی جو کوریج ہے اس کو بہت زیادہ کنٹرول رکھا گیا۔ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ مظاہرے وغیرہ بھی ہوتے رہے حکومت کے خلاف، وہاں پہ ہم نے دیکھا احتجاج بھی ہوا، وہاں پہ تھوڑی سی تلخی بھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور نون لیگ کے کارکنوں کے مابین، اور میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف ویڈیوز وغیرہ وہاں سے آ رہی تھیں۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پبلک انٹریکشن کی، لیکن اس پبلک انٹریکشن کو پبلک نہیں کر سکتی، عوامی وہاں پہ رابطہ ہوا، لیکن عوام کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو ریکارڈ کرے، اس کو پبلک کرے۔ یہ بھی میرے خیال میں اپنی نوعیت کا ایک منفردی واقعہ تھا۔ یہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی ہے موجودہ سیٹ اپ کے اندر، موجودہ حکمرانوں کے اندر، یہ جدھر جاتے ہیں
वहां पे चीजें को जो है वो ऐसे कंट्रोल किया जाता है कि कोई मीडिया इधर ना आए, कोई ऐसी चीज इधर ना आए, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या बैरून मुल्क हो, और बाद में उसकी तफसीलात फिर सामने आती हैं। कल मैंने ये जब ट्वीट की, मैंने कहा कि वहां पे मीडिया को इजाजत नहीं है, किसी को रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। तो डॉन के सीनियर रिपोर्टर हैं सनाउल्लाह खान साहब, उन्होंने ये लिखा हुआ कि जी यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि वजीर आजम साहब से रिपोर्टर उसका क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो बीट रिपोर्टर्स साथ जाते थे, बीट रिपोर्टर्स क्वेश्चन करते थे, किसी दौरे पे हर जगह पे बीट रिपोर्टर से उनकी बात होती थी, सोशल मीडिया वालों को बुलाते थे, सीनियर एंकर्स को बुलाते थे, बल्कि सीनियर एंकर्स तो यहां तक कह देते थे कि जी हमने गिरबान किसका पकड़ना है। कोई ऐसी इंटरेक्शन आपने देखी? ना चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ ऐसी इंटरेक्शन होती है उनकी सहाफियों की, जहां पे वो खुल के सवालात कर सके। अली अमीन को आप देखते हैं कि अली अमीन को आप जितना मर्जी बुरा भला कह लें, लेकिन अली अमीन साहब की इंटरेक्शन भी सहाफियों के साथ होती है, सख्त सवालात भी उनसे किए जाते हैं, हर किस्म का सवाल किया जाता है। क्या ऐसे सवालात करने की इजाजत है पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा से? क्या इतना एक्सेस मिलेगा? एक दफा खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सहाफियों को बुलाया गया, वहां पे हर तरह का सहाफी जो पीटीआई के बड़े से बड़े नाकिद हैं वो बिल्कुल सामने अली अमीन साहब के बैठे हुए थे, वीडियोज भी बना रहे थे और सख्त से सख्त सवालात भी कर रहे थे। एनीवे जी, लंदन में इस चीज की इजाजत नहीं दी गई, पर जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, हो सकता है कि अमेरिका में बहुत बड़ा कोई वहां पे इनका हो इस तरह का प्रोग्राम। अब अमेरिका वो जा रहे हैं, वहां पे उनकी सदर ट्रंप से कहा जा रहा है मुलाकात होगी। 6 दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उनके सरबरान या उनकी जो डिग्नेटरीज हैं उनको सदर ट्रंप साहब ने इनवाइट किया है, और उसी में शहबाज शरीफ साहब को भी बताया जा रहा है कि इनवाइट किया गया है। आप देखते हैं कि इस मुलाकात के अंदर शहबाज शरीफ साहब की सदर ट्रंप से क्या बात होती है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान को बड़ी धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने हमें बैकग्राउंड बेस नहीं दिया तो फिर बहुत बुरा होगा। बीबीसी भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस वक्त समझने की चीज ये है कि अमेरिका और अफगानिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो वैसा ही है जैसा हालिया जंग के बाद पाकिस्तान और भारत का है। पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी हुई, पाकिस्तान ने उनके राफेल गिराए में 6, आपको पता ही है 6-0, वो सब कुछ आपको पता है। उसके अलावा जो कुछ भारत के साथ हुआ वो पूरी दुनिया को पता है। इस वक्त आगे से अफगानिस्तान ने भी कहा है कि जी ये मुमकिन ही नहीं है कि हम आपके साथ कोई डील करेंगे। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो इस वक्त जो अफगानिस्तान का माइंडसेट है वो पाकिस्तान वाला है। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं, जंग के मामले में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, अमेरिका यहां 20 साल रहा, और दुनिया की तारीख का, मैं ये रिपीट करता हूं दोबारा, बड़ा जिम्मेदारी से कुछ कहने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, इंसानी तारीख का ताकतवर तरीन फौजी अलायंस अफगानिस्तान के अंदर 20 साल बैठा रहा। इंसानी तारीख का, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, यह नहीं कह रहा कि इस दिहाई का या पिछली दिहाई का, इंसानी तारीख का। इसमें नेटो थी, इसमें यूरोपीय यूनियन के ममालिक थे, इसमें तमाम अमेरिका की मिलिट्री माइट थी, लेकिन ये फिर भी उनको शिकस्त नहीं दे सके। 20 साल के बाद ये रातों रात वहां से भागे, अपना सामान छोड़ के भागे। तो ये अब उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ हम बहुत बुरा करेंगे। तो आपको माइंड सेट समझना पड़ेगा। जो तालिबान है उनका तो माइंड सेट वो है कि भाई हमने तो आपको शिकस्त दे के यहां से निकाला हुआ है, वो क्यों आपकी बात मानेंगे। लेकिन ये पहले पीछे ये सारी चीजें चलती रही, अफगानिस्तान को कन्विंस करने की कोशिश होती रही कि भाई मान जाएं, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, आपको ये दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा। वैसा नहीं हुआ, और अब फिर उसके बाद सदर ट्रंप साहब जो है वो खुली धमकियों के ऊपर आ गए हैं। क्या अफगानिस्तान इनको एयरबेस दे देगा? मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान इनको एयरबेस देगा। अब आगे क्या होगा वो तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। सैलाब की वजह से जनाब लाहौर में दूध और दही की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं, जंग न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। 10 रुपए कीमत दही की बढ़ गई है फी किलो, और 10 रुपए दूध की कीमत बढ़ा दी गई है। मैं थोड़ी सी खबर अगर आपको पढ़ के सुनाऊं, लाहौर में दूध और दही की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। लाहौर में दूध और दही 10 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। 10 रुपए इजाफे के बाद फी लीटर दूध की कीमत 210 रुपए और दही की कीमत 250 रुपए किलो हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि सैलाब से होने वाली तबाही में मवेशी भी मुतासर हुए हैं, इसलिए दूध दही की कीमतें बढ़ रही हैं। अब मैं आपको पहले भी कहा था कि सैलाब की वजह से आने वाले दिनों में बहुत सारे असरात होंगे। अभी तो मजीद महंगाई भी आ सकती है, और फिर अगले साल जो हमारी फसलें आनी हैं उनके अंदर कितनी कमी होगी। इन सारी चीजों को हुकूमत को देखने की जरूरत है, और इस पे तवज्जो देने की जरूरत है, और किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है। यही जो खबर है ये हामिद मीर साहब ने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर अपने अकाउंट पे शेयर की हुई थी कि सैलाब के असरात, लाहौर में दूध और दही की कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया गया, सब्जियां भी महंगी हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी लिखा। हामिद मीर साहब की इस ट्वीट के ऊपर अजमा बुखारी साहिबा ने कोट्स ट्वीट किया हुआ है कि अवाम की मोहब्बत से ज्यादा बुग़्ज़े पंजाब नजर आता है।
کبھی جو سندھ، بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں مہنگائی یا ریٹس پہ بات کی ہو. چیلنج ہے آج بھی پنجاب میں قیمتیں کم ہی ہوں گی، وہ بھی سیلاب کے بعد پنجاب میں دودھ دہی کی قیمتوں پہ کڑنے والے. مجال ہے کہ کبھی مولی گاجر کی طرح کٹنے والے پنجابی کے بارے میں کچھ کہا ہو. اب ہر چیز میں صوبائیت کیوں لے کے آ جاتے ہیں، ہر چیز کے اندر کیوں مذہب کارڈ کھیلا جاتا ہے؟ میری سمجھ سے تو یہ چیز بالاتر ہے. لیکن ادھر صوبائیت کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، ادھر پنجاب کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ادھر تو لاہور میں مہنگائی ہوئی ہے، سیلاب کی وجہ سے ہوئی ہے. مہنگائی تو سندھ میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ان کو ایک صوبائیت نظر آئی اور انہوں نے کہا کہ جی جو مولی گاجر کی طرح پنجابیوں کو کاٹا جاتا ہے اس کے اوپر مجال ہے کہ آپ نے کبھی کچھ کہا ہو. غالباً شاید وہ بلوچستان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جہاں پہ شناختی کارڈ دے کے پنجابیوں کو بسوں سے اتار کے مارا جاتا ہے. وہ تو جناب دہشت گرد مارتے ہیں، ان کی تو سب مذمت کرتے ہیں. پر اینی وے حامد میر صاحب نے جو یہ خبر شیئر کی اس کے اوپر پنجاب کی جو منسٹر صاحبہ ہیں ان کو وہ خبر پسند نہیں آئی. یہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن اصل خبر یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ عوام کو پسند نہیں آ رہی ہے اور عوام دیکھ رہی ہے کہ کتنی مہنگائی ہو رہی ہے اور کیسے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. باقی اگر کسی نے صحافی نے کوئی خبر شیئر کی ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی ناراض ہونا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن یا تو بتایا جائے کہ جھوٹی خبر ہے، میر صاحب نے جو خبر شیئر کی ہے یا جنگ نے جو رپورٹ کیا وہ غلط ہے. ایسا تو نہیں ہے، ایسی چیز ہے، یہ ہو رہا ہے اور اسی چیز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. باقی مہنگائی جدھر بھی ہوگی وہ یقیناً اس سے عوام کو ہی نقصان ہوگا. اچھا جی، آخر میں انڈیا سے خبر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. گھریلو لڑکی سے انڈیا کی پہلی خاتون باغی کمانڈر بننے والی شمبلا دیوی نے 25 برس جنگل میں گزارنے کے بعد ہتھیار کیوں ڈالے، یہ بی بی سی کی ایک خبر ہے. اس میں یہ جو خاتون ہیں جن کا نام غالباً شمبالا دیوی ہے، انہوں نے 25 برس تک بھارتی فوج کے ساتھ، بھارتی سیکورٹی ایجنسیوں کے ساتھ جنگلوں میں رہ کے مقابلہ کیا. ماؤ نواز باغیوں کا وہ حصہ بنی. اگر آپ یہ سٹوری پڑھیں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ جب وہ 13 سال کی تھیں، غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا، وہ کاشت کرتے تھے، محکمہ جنگلات والے آتے تھے، ان کے افسران آتے تھے اور متعدد بار میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے والد کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، میرے والد کو مارتے تھے. اور یہ ان ساری چیزوں کا اثر مجھ پہ ہوا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ جناب میں اس نظام کے خلاف لڑوں گی، اس بھارتی حکومت کے خلاف لڑوں گی. بھارتی نظام، اب بھارت میں یہ بہت بڑا ایشو ہے. وہاں پہ جو نچلی کاسٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، وہاں پہ جو کسان ہیں، یہاں پہ ہم اپنے کسانوں کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کے اندر ہر برس ہزاروں کسان خودکشیاں کر لیتے ہیں. پہلے تو یہ ریشو تقریباً 10,000 کسان تک تھی. جی ہاں جی، 10,000 کسان تک. میں نے لیٹسٹ فگرز چیک نہیں کیے، میں گزشتہ 4-5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر برس کتنے کسان بھارت میں خودکشیاں کرتے ہیں. اور یہ وہ کسان ہیں جو چھوٹے چھوٹے کسان ہیں جو بیاج پہ یعنی سود پہ یہ پیسہ اٹھاتے ہیں، پھر ان کو رقم واپس یہ نہیں کر سکتے. زیادہ تر ان کا تعلق نچلے کاسٹ کے جو ہندو ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہے، غریب علاقوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں پھر ان کی خودکشیاں بھی رپورٹ ہوتی ہیں. تو بہت زیادہ وہاں پہ اس قسم کے مسائل ہیں. اور اس نے جو بات کی، جو حکومت کا رویہ تھا، جو حکومتی اہلکاروں کا رویہ تھا، تضییق کرتے تھے، مارتے تھے، بےزتی کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے بندوق اٹھانے کا فیصلہ کیا اور 25 سال تک یہ جنگلوں میں رہی اور پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. غالباً 2014 میں انہوں نے ہتھیار ڈالے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ایک کیریکٹر تھا بھارت کے اندر پھلن دیوی کا. پھلن دیوی کا تعلق بھی نچلی ذات کے ہندو برادری سے تھا اور ان کے اوپر بھی وہاں پہ ظلم ہوا. وہاں پہ جو اپر کاسٹ والے تھے وہ ان پہ ظلم کرتے تھے. پھر انہوں نے بندوق اٹھائی اور ایک ایک کو چن چن کے مارا. اور وہ ایک طرح سے ڈاکو تھی، وہ بنیادی طور پہ بینڈٹ تھیں، ڈکیٹ تھیں، ڈاکو تھیں، پر دنیا ان کو پسند کرتی تھی، نچلی ذات کے لوگ ان کو پسند کرتے تھے. پھر ایک موقع آیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، انہوں نے سرنڈر کیا، ان کو مین سٹریم دھارے میں لایا گیا. وہ الیکشن لڑی اور وہ الیکشن بھی جیت گئی. بعد میں آبویسلی بڑے طاقتور لوگ جو ان کے خلاف تھے، اونچی ذات والے لوگ جو ان کے خلاف تھے، انہوں نے ان کو مروا دیا، اسیسینیشن ان کی ہو گئی. لیکن یہ 2 سٹوریاں تو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، ایسی اور بھی بہت ساری سٹوریاں ہیں. اینی وے اس نظام کے اندر جیسے لوگوں کے ساتھ ایک طرح سے ناانصافی ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے بہت سارے کریکٹر پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی بھارت سے، میں نے آج پڑھی بی بی سی میں تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. آخر میں جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے پاکستان اور بھارت کا میچ ہو سکتا ہے شروع ہو چکا ہو یا ہو سکتا ہے کہ ختم ہونے والے کے قریب ہو، لیکن میرے خیال میں شروع ہو چکا ہوگا. ہماری نیک تمنائیں، بیسٹ وشز پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر آج بھارت کی ٹیم نے دوبارہ کوئی گھٹیا حرکت کی
تو وہاں پہ پھر ان کو 6-0 کا بتایا جائے گا. ان کو بتایا جائے گا کہ آپریشن سندور میں پھر کیسے پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی نیوی نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیسے ان کو سبق سکھایا. سو آئی ڈو ہوپ کہ آج پاکستان کی ٹیم پوری تیاری کر کے آئی ہوگی ادھر کھیلنے کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اس قسم کی کسی بھی گھٹیا حرکت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.